اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد روین فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قال دخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام وقال لی فاطمة انی لا اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یا بت من الضعف فقال لی فاطمة ائتینی بالقصاء اليمان وغطینی به قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فاتیتہ بالقصاء وغطیتہ به وَأَصْفِرْتُ أَنْظُرَ إِلَيْهِ وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأَّى نُورًا كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني والسمرة فؤادي فقال لي أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم من جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا رسول الله أتأذن لندخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا الساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني والسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لنكون معكم تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل يا حسين فدخل معهم الحسين عليه السلام تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا الساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لندخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا السلام عليك يا رسول الله أتأذن لندخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قالت فاطمة سلام الله عليها أقبلت نحو الكساء قالت فاطمة فلم اكتمل جميعا تحت الكساء قال الله اعلم يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية
ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن هبت إلى الأرض ليكون معهم سادسا قال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي ندخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شية ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام عظم الله فوزا وسويدا وكذلك شيئتنا فاز وسويد في الدنيا ورب الكعبة فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شية وفيه مهموم إلا وفرج الله همه يا الله إله ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله يا الله يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام عظم الله فوزا وسويدا وكذلك شيئتنا فاز وسويد في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآله الطاهرين ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسين وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بیاس ہو کے جب میرے جذبات آ گئے کچھ آشنا سے نام میرے پاس آ گئے مانگی دعا جو میں نے دیکھے سکینہ کا واسطہ پہلے علی سے حضرت عباس آ گئے دعائے سکینہ علم وفا کا دعائے سکینہ علم وفا کا دعائے سکینہ
علم با وفا کا، دعائے سکینہ علم با وفا کا. فلک سے ہے اترا، فلک سے ہے اترا علم با وفا کا. دعائے سکینہ علم با وفا کا، دعائے سکینہ علم با وفا کا، دعائے سکینہ علم با وفا کا، دعائے سکینہ علم با وفا کا. پریشان کیوں ہے یہ باب عطا ہے، جسے بھی ملا ہے یہیں سے ملا ہے. جو چاہے گا دے گا، جو چاہے گا دے گا علم با وفا کا. دعائے سکینہ علم با وفا کا، دعائے سکینہ علم با وفا کا، دعائے سکینہ علم با وفا کا، دعائے سکینہ علم با وفا کا. سبق اپنی گودی میں مجھ کو دیا ہے، میری ماں نے مجھ سے یہ وعدہ لیا ہے. اٹھانا ہے بیٹا، اٹھانا ہے بیٹا علم با وفا کا. دعائے سکینہ علم با وفا کا، دعائے سکینہ علم با وفا کا، دعائے سکینہ علم با وفا کا، دعائے سکینہ علم با وفا کا. رہے پنج تن سے ہٹائے گی کیسے، کوئی دھوپ اس کو جلائے گی کیسے. کرے جس پہ سایہ، کرے جس پہ سایہ علم با وفا کا. دعائے سکینہ علم با وفا کا، دعائے سکینہ علم با وفا کا، دعائے سکینہ علم با وفا کا، دعائے سکینہ علم با وفا کا. وہ ہاتھوں میں اپنے اٹھائیں گے پہلے، امام زمانہ لگائیں گے پہلے. سرے بام کعبہ، سرے بام کعبہ علم با وفا کا. دعائے سکینہ علم با وفا کا، دعائے سکینہ علم با وفا کا، دعائے سکینہ علم با وفا کا، دعائے سکینہ علم با وفا کا. قدم کو بڑھا کر ہٹا ہی نہیں وہ، صفِ اشقیاء میں رکا ہی نہیں وہ. جو ہی حر نے دیکھا، جو ہی حر نے دیکھا
سکینہ علم با وفا کا، دعائے سکینہ علم با وفا کا، دعائے سکینہ علم با وفا کا، دعائے سکینہ علم با وفا کا۔ اسے عرش والے دعا دے رہے ہیں، کئی ہاتھ اس کے سہارے بنے ہیں، کئی غم نہ ہوگا کہیں غم نہ ہوگا علم با وفا کا۔ دعائے سکینہ علم با وفا کا، دعائے سکینہ علم با وفا کا، دعائے سکینہ علم با وفا کا، دعائے سکینہ علم با وفا کا۔ جسے سیدہ کی دعا پر یقین ہو، تکلم جو میدان سے بھاگا نہیں ہو، اسی کو ملے گا اسی کو ملے گا علم با وفا کا۔ دعائے سکینہ علم با وفا کا، دعائے سکینہ علم با وفا کا، دعائے سکینہ علم با وفا کا، دعائے سکینہ علم با وفا کا۔ یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس۔ بعظمت چہاردہ معصومین بآواز بلند صلوات۔ خاندان زہرا پر بلند ترین صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي العبد المعيد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد، لعنة الله على قوم الظالمين، وسلام الله على طيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين۔ الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية
والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية قائم بالحق اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرج. وقال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو صدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرمانا. خداوندہ جو بھی مومن مومنات اس کووڈ-19 میں یا جو بھی بیماری میں، خداوند کریم ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرمانا. خداوندہ جن مومنات نے دعا کی تمنا کی ان کے حق میں دعاؤں کو قبول فرمانا. جو لاولد ہے انہیں اولاد نرینہ عنایت فرمانا. جو صاحب اولاد ہے انہیں صحیح تربیت کرنا نصیب فرمانا. پروردگار ہم سب کو واجبات کی ادائیگی کرنا نصیب فرمانا. ہر حرام کام سے ہم سب کو محفوظ فرمانا. دل نازنین امام زمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرمانا. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز گفتگو کرتے ہیں سورہ مبارک نور کی اہمیت سے، جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ نور کی تلاوت کرے گا، سورہ نور کو پڑھے گا، تو حق تعالی اس کو جتنے مومن یا مومنات گزرے ہیں اس دنیا میں یا اب جو موجود ہیں ان سب کی تعداد کے برابر 10 گنا 10 times more نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج کرے گا. اور سورہ مبارکہ نور کی ایک فضیلت یہ ہے کہ بالخصوص اس کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی کہ لڑکیاں، عورتیں، یعنی عورت کے لیے خاص تاکید کی گئی کہ وہ اس سورہ کو اکثر وقتاً فوقتاً اس کی تلاوت کیا کرے، اس کے معنی و مفہوم کی طرف انشاءاللہ غور و فکر کرے. اور اسی سورہ کے بارے میں، سورہ مبارک نور کے بارے میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جس شخص کے خلاف بہتان لگایا گیا ہو، اگر وہ اس سورہ کو 7 times یعنی 7 بار پڑھے تو خداوند کریم اس کو بہتان سے نجات عنایت کرے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے مخصوص ہے جو باری الازل و ابد ہے. وہ خداوند متعال کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اتنی توفیق دی کہ اس جنتی دسترخوان پر دوبارہ بیٹھنا نصیب فرمایا. اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال اپنی آخری حجت کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرمائے اور اس کی راہوں کو ہموار کرنے کی انشاءاللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آئیے بس جلدی اپنے ٹاپک کے اوپر پلٹتے ہوئے اور اپنے منزل مقصود کی طرف دھیرے دھیرے بڑھتے ہوئے کہ انشاءاللہ ہمارے اس حقیر سے طالب علم گفتگو کو آپ لوگوں نے سراہا، اس کے لیے بہت شکریہ. لیکن آئیے شروع کرتے ہیں کہ کل تک ہماری گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ دیکھو عالم برزخ وہ مقام ہے کہ جس کا اثر، جس کا رسوخ ہمارے جسم اور ہماری روح دونوں کے ساتھ ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو دماغ میں سمجھ میں نہ آئے، جو ہمارے عقل میں نہ سمائے، اس لیے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے بار بار تاکید کی ہے کہ دیکھو کبھی سورہ مبارک ہے آل عمران کی آیت نمبر 169 اور 170 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
کہ جو لوگ راہ خدا میں مر جائیں، جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں، خبردار انہیں ہرگز مردہ تصور نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے ہی فرماتا ہے کہ دیکھو جو رزق پا رہے ہیں پروردگار عالم کی جانب سے، یہ ایسا رزق ہے کہ جو انہیں موجود یعنی ان کو مل رہا ہے، اور وہ لوگ یعنی جو ابھی نہیں پہنچے وہاں تک، وہ جب وہاں پہنچیں گے تو ان کو بھی وہ رزق عطا کرے گا۔ یعنی کوئی تو ایسا زمانہ ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر پروردگار عالم یہ تمام چیزیں عطا کر رہا ہے۔ اور عالم برزخ کے بارے میں کہ جیسے جو انسان یعنی جیسی اس کی عادت اور اطوار اور جیسا اس کا عمل، جیسی اس کی تمام چیزیں یعنی آج کی دنیا میں نہیں، اس دنیا میں جو وہ زندگی بسر کر رہا ہے، وہ جس بھی طریقے سے بسر کر رہا ہے، اس تمام چیزوں کا اثر اس کی برزخ پر ہونے والا ہے۔ یعنی ہر انسان کی برزخ بالکل ویسے ہی ہے جیسے وہ خود بنانا چاہتا ہے۔ اب انسان اگر نیکی کمائے گا، انسان اگر اچھے عقائد کو رکھے گا، انسان اگر اچھائیوں کی طرف جائے گا تو اس کی برزخ بھی ویسی ہی ہوگی۔ اگر انسان برا ہے، بد عقیدہ ہے، بد دیانت ہے، تو اس کی برزخ اسی کی طرح ہوگی۔ یعنی بہت ہی سمپل سا ہے کہ پروردگار عالم یعنی جو جیسا ہوگا، جیسا ہمارا عمل، ویسی ہماری برزخ ہوگی۔ اور عزیزان محترم یہ یاد رکھیں کہ یہ جو برزخ کا سفر ہے بہت سخت ترین، ہم نے پہلی مجلس میں بتایا تھا کہ بہت سخت سفر ہے، اور یہ سفر میں زاد راہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یعنی جہاں تک جیسا ممکن ہو سکے انسان، اس لیے کہ یہ جو دنیا ہے یہ پل کی طرح ہے نا، پل ہے، ایک برج ہے، اس کے اوپر جو انسان کھڑا رہے گا تو کھڑا ہونے والا کامیاب نہیں ہے، بلکہ برج جو بھی ہے، پل جو ہوتا ہے، اس کے اوپر سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے۔ اور جب انسان دنیا میں یعنی دنیا کے پل پر، یعنی جو دنیا ہے اگر اس پر ہم گزر جائیں، یعنی گزرتے رہیں اچھے طریقے سے، اچھی نیتوں سے، پاک دامنی سے، تو پھر انشاءاللہ عالم برزخ اس کے لیے اچھا ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ انسان کے لیے اماموں نے بتایا، مولا کائنات نے بتایا، رسول اللہ نے بتایا، اور اہل بیت نے ہمیشہ ہم لوگوں کو بتایا کہ دیکھو تم عالم برزخ میں تنہا ہو، وہاں کی تیاری کرو۔ تو یہ جو عالم برزخ ہے یہ تو انبیاء کرام کی بات ہے کہ جنہوں نے ہمیں بتایا، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام وہ ہیں کہ جنہیں عالم غیب کی پوری جانکاری ہوتی ہے، عالم غیب کو جانتے ہیں، ان کے لیے شاہد اور مشہود سب برابر ہے، اور ان کے لیے یہ تمام چیزیں بھی کہ جب غیب کے مالک ہیں تو ان کا اگر ذکر کیا جائے تو ان کا ذکر کجا یعنی بہت بلند ہے، لیکن اگر کوئی ان کے ساتھ متمسک ہو جائے اور اپنی نگاہوں کو، اپنی روح کو اس منزل پر پہنچا دے تو ان کے اہل بیت کے چاہنے والوں کو بھی اللہ یہ کمال دے دیتا ہے کہ وہ عالم برزخ کی باتوں کو جان سکے، عالم برزخ کی چیزوں کو پہچان سکے۔ تو آپ دیکھیے زندگی میں آج ہی کے زمانے میں لے لیجیے کتنے ہمارے ایسے فقہا ہیں، کتنے ہمارے ایسے مراجع کرام ہیں جن کی برزخی آنکھ یعنی اس ملکی دنیا سے رہ کر عالم ملکوت کی دنیا ان کے لیے واضح ہے۔ وہ رہتے یہاں پر ہیں لیکن ان کی نگاہوں سے وہ برزخی پردوں کو اللہ نے ہٹا دیا ہے، وہ دنیا کے پردے ہٹ چکے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو طاہر بنا لیا، اپنے آپ کو مطہر بنا لیا، اور اتنے پاک اور پاکیزہ ہو گئے کہ خداوند کریم ان کی برزخی آنکھوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ وہ تمام چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ قبر میں کیا حالات ہیں، قبر میں کیا ہو رہا ہے، مردے کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دیکھو پروردگار عالم تو یہ توفیق ان لوگوں کو بھی دیتا ہے کہ جو اس کی راہ میں خود کو پاک اور پاکیزہ کر لے۔ انہی میں سے ایک آپ کو رجب علی خیاط، رجب علی خیاط کون ہے؟ کا معمولی سی درزی ہے، کپڑے سینے والے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ بہت بڑے عارف شمار ہوتے تھے، یعنی عرفہ میں بہت بڑا مقام تھا ان کا رجب علی خیاط کا۔ اور کہتے ہیں کہ رجب علی خیاط تھے تو معمولی یعنی درزی سے سلنے والے، لیکن بڑے بڑے علماء فقہا ان کے درس میں آ کر ان کے مطلب ان کے زانو ادب کو طے کر کر بیٹھتے تھے اور ان سے سیکھ کر جاتے تھے، ان کی علم عرفانیت کو سیکھ کر واپس پلٹتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ایک دوست تھا،
تو یہ دوست کیا کام کرتا تھا، یعنی آتے جاتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے. تو کہتے ہیں ایک دن اس دوست کی بیوی کا انتقال ہو گیا. جب اس دوست کی بیوی کا انتقال ہوا، کہتے ہیں کہ رجب علی خیاط بھی گئے تشریح میں. کہا جب کفن دفن ہو چکا، کہا جب تدفین کرنے لگے تو کہتے ہیں کہ جب یہ تدفین کرنے لگے تو کہتے ہیں کہ جب قبر میں اتارا جانے لگا تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ جو رجب علی خیاط ہے ان کی آنکھوں سے برزخی پردے ہٹ چکے تھے، دیکھ رہے تھے کہ اس کی قبر میں، یعنی جب وہ عورت کو اتار رہے تھے تو کیا دیکھا کہ اس عورت کے ساتھ قبر میں ایک کالے سیاہ رنگ کا وحشت ناک کتا ہے کہ جو اس کی قبر میں موجود ہے. اور کہتے ہیں کہ اس عورت کی ایک بری عادت یہ تھی کہ اپنے شوہر کے ساتھ بڑی بدسلوک تھی. کہتے ہیں نا کہ اتنی بدسلوکی تھی، بہت زیادہ زبان دراز تھی، اپنی زبان پر قابو نہیں کرتی تھی، اس کو اذیتیں دیتی تھی، اس کے لیے مشکلات تیار کرتی تھی. تو کہتے ہیں کہ اور بہت زیادہ زبان دراز تھی اور یہ بات پتا تھی ان کو. لیکن کہتے ہیں کہ جب وہ تدفین کے لیے قبر میں اتارے اور جب اس کتے کو نہیں، اس نے دیکھا کہ میرے جسم کے ساتھ اس برزخی، یعنی میرے جسم کے ساتھ اس سیاہ رنگ کے کتے کو بھی داخل کیا گیا ہے اور اسے بھی تیاری کی جا رہی. تو کہنے لگی کہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے. اور دیکھیے اطراف کے لوگوں کو نہیں سنائی دے رہا ہے، یہ صرف رجب علی خیاط کو سنائی دے رہا ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رجب علی خیاط واپس پلٹے بنا دفن کیے، یعنی قبر میں ہی، اور کہتے ہیں کہ اے میرے دوست یہ بتا دے کہ تیری خاتون جو ہے اس سے، یعنی تیری کیا تعلق، مطلب کیسا ریلیشن. تو اس نے کہا کہ وہ تو بڑی بدتمیز اور یعنی بہت زیادہ مجھے اذیتیں دیتی تھی. تو کہنے لگے کہ دیکھ اگر تو اس وقت اگر اسے معاف نہیں کرے گا تو اس وقت بھی وہ یعنی چلا رہی ہے، چیخ رہی ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے. بس انہوں نے کہا کہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تو اسے معاف کر دے. کہتے ہیں جیسے ہی اس سید نے اسے معاف کیا اور کہتے ہیں پھر رجب علی خیاط نے جب اسے دفن کے لیے یعنی جب گئے تو دیکھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وحشتناک کتے کو اس سے دور کیا اور پھر بہت ہی سکون اور آرام کے ساتھ اسے دفن کر دیا گیا. پتہ کیا چلا کہ دیکھو یہ تمام چیزیں، یعنی یہ تو ائمہ معصومین بھی اپنے ذات سے دیکھتے تھے، ائمہ معصومین اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. لیکن اگر انہی کا چاہنے والا اگر اپنے آپ کو اتنا بلند مقام پر پہنچا دے تو عالم برزخ کی خبریں تو یہ لوگ بھی موجود، یہ لوگ بھی رکھتے تھے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو زبان ہے انسان کی، اس زبان ہم نے شروع میں کہا کہ دیکھو اپنے آپ کو انسان کیا کرے، بار بار اپنے نفس کو تاکید کرنا ہے، بار بار اپنے نفس کو ٹوکنا ہے، بار بار اپنے نفس کو جھنجھوڑنا ہے کہ اگر انسان تھوڑی بھی خطا کر لے، اس لیے کہ اگر آپ اسے آزاد چھوڑ دے تو پھر یہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیا کرتا ہے. اور یہ زبان اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ اسی زبان سے اگر انسان چاہے تو جنت کو اپنے نام کروا لے اور اسی زبان سے اگر انسان چاہے تو دوزخ کے حوالے ہو جائے. اس لیے کہ یہ زبان بڑی بدتمیز بھی ہے اور بہت بہترین بھی ہے. یہی زبان ہے کہ جب اتنی قینچی کی طرح چلتی ہے تو نہ جانے کتنے رشتوں کو کاٹ دیتی ہے، ہسبینڈ اور وائف کے درمیان میں جدائی ڈال دیتی ہے، گھر والوں کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے. یہ زبان اتنی بری شے ہے لیکن کن لوگوں کے لیے جو برا استعمال کریں گے. اور یہ زبان اتنی ہی بہترین چیز ہے کہ اگر اس زبان کا انسان بہت ہی اچھا، بہت ہی اگر انسان حدیثوں کو یاد کرنے میں، تلاوت قرآن کرنے میں، لوگوں کے دلوں کو جوڑنے میں، لوگوں کے ساتھ بہترین گفتگو کرنے میں، انشاءاللہ تعالی کہ آگے کی مجلسوں میں ہم بتائیں گے کہ حسن اخلاق یعنی انسان کا اخلاق کس طرح برزخ کی زندگی کو نہیں کامیاب بناتا ہے، جو دنیا میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. اگر یہ تمام چیزیں اچھی ہیں تو کہا برزخ بھی اس کی اتنی ہی اچھی اور اتنی ہی خوبصورت ہے. اور کہتے ہیں کہ زبان بہت ہی مفید ہے. کس چیز کے لیے؟ تقوی کے لیے. اگر تقوی الہی انسان اختیار کرنا چاہتا ہے تو اپنے زبان کو بار بار تاکید کرے کہ تو رکی رہے، تو تھمی رہے، تو زیادہ آواز نہیں کرنا، تو زیادہ نہیں بولنا، تو ہر جگہ نہیں چلنا. پہلے انسان اپنی زبان پر قابو پالے، یعنی اگر کچھ بولنا چاہ رہا ہے جسٹ ایک نگاہ
جسٹ ایک بار وہ سوچے کہ میں جو بول رہا ہوں یہ میرے لیے اچھا ہے یا سامنے والے کے لیے اچھا ہے یا کس کے لیے فائدہ مند ہے. اگر وہ کلام فائدہ مند ہے تو بولے, اگر وہ کلام بےہودہ ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, تو بہتر کیا ہے کہ وہاں پر کہے کہ خاموش ہو جائے. اور اس خاموش ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان کیسے اپنے آپ کو روکے. تو کہتے ہیں کہ اگر زبان چلانا ہو تو فوراً انسان سوچ لے کہ اگر میں بیکار میں چلاؤں گا تو اس کا مجھے فرشتے ہیں نا. اسی لیے مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا ان لوگوں یعنی جو رقیب اور عتید ہے ہمارے دائیں بائیں کندھے پر جو بیٹھے ہیں نا, ان لوگوں کو بھی تھوڑا آرام کر دیا کرو. اس لیے کہ ایک جوان بےہودہ کلام بس کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ انسان تو اپنے اس عمل سے کیوں ان لوگوں کو لکھوا رہا ہے, اپنے نامہ اعمال کو ان کو ڈکٹیٹ کروا رہا ہے, ان کو املا نویسی کروا رہا ہے. اور پھر آئیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جو 7,000 چیزوں سے بہتر ہے. تو وہ کون سی چیز ہے؟ کہا سب سے پہلے کہا زبان. ہاں, زبان کیا ہے؟ بدن میں خاموشی ہے, کاہلی ہے, زبان میں کوئی کاہلی نہیں ہے. دیکھیے انسان اگر بیمار بھی ہو جاتا ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے, بدن جو ہے وہ تھک جاتا ہے, ٹائرڈ ہو جاتا ہے, سست ہو جاتا ہے, تھک کے چور چور ہو جاتا ہے, تو بدن اٹھنے کو تیار نہیں ہے. انسان تھوڑی دیر زیادہ جاگ لیتا ہے, ایک رات مشقت کر لیتا ہے, فجر کی نماز ٹاٹا بائے بائے ہو جاتی ہے, اٹھنے کو تیار نہیں ہے. لیکن اسی انسان کی زبان میں کوئی کاہلی نہیں دکھائی دیتی. زبان کہیے کہ لیٹا ہوا ہے, باتیں کرنے کو, پوری رات بات کرنے کو تیار ہے, گھنٹوں گھنٹوں بیکار کی گپ مارنے کو تیار ہے. کئی سالوں سے ملی بہنیں ملتی ہیں تو اگر 7-7 گھنٹہ بھی کہیے بات کرنے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن انسان صبح کی نماز کو قضا کر دیتا ہے. کہا کہ خاموشی ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی مشقت نہیں ہے. آپ چپ ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے, آپ کو کوئی پہاڑ توڑنے نہیں بولا جا رہا ہے, آپ کو کوئی کھدائی کرنے نہیں بولی جا رہی ہے, آپ کو کوئی محنت نہیں کرنے, خاموش ہے, بس چپ ہے. کتنی اچھی چیز ہے. کہا خاموشی ایسی چیز ہے جس میں کوئی مشقت نہیں ہے, کوئی ٹربل نہیں ہے, کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر دوسرا کیا بجایا؟ کہا خاموشی زینت ہے, اس کے وقار میں اضافہ ہے. اس کا وقار بلند ہوتا ہے. کہا خاموشی اس کے وقار کو اضافہ کرتی ہے, اس کے اندر یعنی ایک ہیبت کو طاری کرتی ہے, لوگوں کے اندر ایک اس کا مقام ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں خاموشی لیکن مجرمانہ نہیں ہونی چاہیے, نہیں, خاموشی قربتاً اللہ ہونی چاہیے. مجرمن یعنی انسان کہتے ہیں نا کہ پتا چلے کہ بیوی اگر آج خاموش ہے گھر میں تو کہتے ہیں یہ آنے والے طوفان کا سناٹا ہے. تو ایسی والی خاموشی نہیں ہونی چاہیے کہ جو آنے والے طوفان کے لیے سناٹا بنا دے, نہیں, بلکہ ایسی خاموشی کہ جو قربت کے لیے ہو. پروردگار تیرے قرب کے لیے میں خاموش ہوں, بھلے ہی میرے کان میں سنائی دے رہا ہے, لوگ مجھے برا کہہ رہے ہیں, لوگ میرے بارے میں برائیاں کر رہے ہیں, لیکن اللہ تو میری مدد کر تاکہ میں اپنی زبان کو خاموش رکھوں. پھر اس کے بعد کہتے تیسرا یہ کہ سلطنت کے بغیر ہیبت, یعنی کوئی روب و جلالت, اور انسان یعنی کوئی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, دولت نہیں ہے, سلطنت نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں سلطنت کے بغیر ہیبت اگر کوئی چیز سے ہو سکتی ہے تو صرف خاموشی ہے. ہاں, جتنا بات کرتا جائے گا اتنا کھلتا چلا جائے گا, اور ساری فضولیات اس کی کھل کر سامنے آ جاتی ہیں. اور کہتے ہیں چوتھی چیز یہ کہ خاموشی ایسا قلعہ ہے جس کی حیا, جس کو 4 دیواری کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, خاموشی کے لیے آپ کو کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے کہ بھئی چلو اب ان کو یہ خاموش رہنا ہے تو چلو ان کی حفاظت کر, نہیں, آپ کے لیے خود پروردگار عالم نے اتنی بہترین چیز عطا کی ہے. اور کہتے ہیں کہ 5ویں چیز یہ کہ خاموش رہنے والوں کی لرزشیں اور معذرت بہت کم ہوتی ہے, ان کو ضرورت پیش نہیں ہوتی ہے. کہتے ہیں نا جو جتنا باتونا ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ خطائیں ہوتی ہیں, اتنی زیادہ لرزشیں ہوتی ہیں, اسے بار بار دوسروں سے معافی مانگنا پڑتا ہے, ارے سوری میرے منہ سے ایسے نکل گیا, ارے یار سوری میرے منہ سے ایسا ہو گیا, میں غلطی سے ایسا بول دیا. لیکن کہتے ہیں کہ جو انسان خاموش رہتا ہے اس کی خطائیں بھی کم ہوتی ہے, اور جو انسان باتونا ہوتا ہے, بےہودہ باتیں, جس کی گفتگو بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی غلطیاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہے, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ چپ رہتا ہے.
موسٹلی آپ دیکھیں جتنے کہتے ہیں نا جیسے جیسے عقل بڑھتی ہے ویسے ویسے باتیں کم ہو جاتی ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ مولا متقیان امیر بیان شہنشاہ غدیر امام المتقین امام العارفین مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جیسے جیسے انسان کی عقل بڑھتی ہے کہا اس کی باتیں دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ خاموشی کرامن کاتبین کے آرام کا موقع فراہم کرتی ہے. اور کہتے ہیں ساتویں چیز کہ خاموشی بہت سے عیبوں پر کیا کرتی ہے؟ پردہ پوشی کرتی ہے. واقعی قربان جائیے کہ انسان کی جو زبان ہے نا یہ زبان بڑی خطرناک ہے، اسی لیے کہ یہ زبان کب کہاں کیسے کسے کہاں پر کہتے ہیں نا لوٹ کر کھا جانے والی چیز ہے. اسی لیے کہ اپنی زبانوں کو رہتے ہیں، اپنی زبانوں کا اہتمام کریں، اپنی زبانوں کو روک کر رکھیں. اور جس کے لیے فرمایا کہ زبان کے 30 گناہ ہیں. اس وقت موقع نہیں ورنہ آپ کو ہم ضرور بتاتے کہ 30 گناہ ہیں جو انسان زبانوں سے کیا کرتا ہے، اور بہت سارے گناہ ہیں کہ جو انسان زبان سے انجام دیتا ہے. کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے ان تمام حدیثوں کے بارے میں خاموشی کے بارے میں بتایا تو رسول اللہ کے جو صحابی تھے کہتے ہیں اپنے منہ میں کنکریاں رکھ لیا کرتے تھے. تو جب کسی نے پوچھا کیوں کنکریاں رکھے تو کہا کہ زبان بہتر ہے کہ یہ کنکریاں منہ میں ہے تو کم از کم انسان بولنے میں تھوڑی اس کو آڑ ہو جائے گی، بولنے میں تھوڑا اس کو رکاوٹ پیدا ہوگی، تو بہتر ہے کہ کیا کرے وہ خاموشی اختیار کر لے. اور یہ یاد رکھے انسان کہ اپنی زبان سے کسی کو آزار نہ دے، اپنی زبان سے کسی کو اذیت کو نہ پہنچائے. اس لیے کہ زبان سے اگر آپ نے اذیتوں کو پہنچائی تو یہ تمام کی تمام انسان کو برزخ کی منزلوں میں حساب اور کتاب اسے عطا کرنا ہے. جیسے کہ مولا متقیان فرماتے ہیں نا کہ تقوی جیسی کوئی کرامت نہیں ہے اور اس کی نشانی یہ ہے، یعنی جو صاحب تقوی ہوتے ہیں ان کے 3 نشانیاں بتائی. کہا کہ اس کا دل متقی اور اس کا دل جو ہے مغموم ہوتا ہے، اور دوسرا لوگ اس کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، اور تیسرا ہوشیار، تیسرا یہ کہ جو کسی کو تکلیف نہ دے مولا کی نگاہ میں وہ کون ہے؟ متقین ہے. تو یہ پہلی چیز کی طرف متقی کا دل مغموم ہے. مغموم سے کیا مراد ہے بھائی؟ دل میں تو بہت سارے غم چھپے ہوئے ہیں انسان کے، ہے نا. یہ جو قلب ہے انسان کا یہ بہت عظیم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. اس قلب کے بارے میں بہت ساری روایتیں آپ کو ملیں گی کہ کہتے ہیں کہ جیسا انسان کے جسم کا سردار، یعنی تمام چیزیں کہتے ہیں. دل کے بارے میں اتنی حدیثیں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے چھٹے امام نے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے انسان کے بدن کے حصے میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے کہ جو اگر وہ اچھا ہو جائے تو پورا جسم اچھا ہو جائے گا. اور پھر آگے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوتھڑا کوئی نہیں ہے بلکہ وہ انسان کے قلب ہے. یہ جو قلب ہے نا انسان کا، جس طرح قرآن مجید کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین ہے. اور اگر سورہ یاسین ہمارے دلوں میں اتر جائے تو کیا ہی کہنا ہے. اسی طرح کہا کہ دیکھو یہ انسان کی جو دل ہے نا یہ بہت ہی پاک اور پاکیزہ اور شفاف ہونا چاہیے، بہت ہی اچھا ہونا چاہیے، نرمی ہونی چاہیے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو. کہتے ہیں کہ متقی کا دل ہمیشہ مغموم ہوتا ہے. کس لیے؟ دنیا کے لیے نہیں مغموم ہے. ہاں میری بہن کے پاس، میری دیورانی کے پاس، میری جیٹھانی کے پاس، ان کے پاس تو یہ ہے، میرا دل مغموم ہوا جا رہا ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. ان کے پاس تو وہ ہے، میرا دل ڈوبا جا رہا ہے کہ میرے پاس نہیں. کہا نہیں، یہ مغموم نہیں، یہ تو بہت ہی بدترین چیز ہے. کہا مغموم اس لیے ان معنوں میں ہے کہ وہ یاد الہی میں اپنے آپ کو ڈوبا ہوا رکھتا ہے. وہ مغموم ہوتا ہے دنیا کی اس گناہوں کو دیکھ کر اس کا دل مغموم ہو جاتا ہے، لوگوں کو دیکھ کر اس کا دل غمگین ہو جاتا ہے. لوگوں کو دیکھنے سے مراد نہیں کہ بس چلتے پھرتے جس کو دیکھا دل غم زدہ نہیں. مغموم سے مراد لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں غم اتر آتا ہے. لوگوں کو پریشان دیکھتا ہے، بیمار دیکھتا ہے، یا جو بھی انہیں مبتلا یا مطلب پریشانیوں میں دیکھتا ہے تو مومن کا دل کیا ہوتا ہے؟ غم زدہ ہو جاتا ہے. اور کہا لوگ اس کے شر سے محفوظ ہیں، یعنی مومن کی ایک نشانیوں میں سے متقین لوگوں کی. کہا کہ وہ لوگوں کی شر سے محفوظ، لوگ اس کی شر سے محفوظ ہے، یعنی وہ کسی کو مشکل میں نہیں ڈالتا ہے، کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالتا ہے، پریشان نہیں کرتا ہے کسی کو کسی طرح سے. اور کہتے ہیں وہ کسی کو بھی اذیت نہیں دیتا ہے، ہاں کسی کو بھی اذیت نہیں پہنچاتا ہے، بلکہ وہ کیا کام کرتا ہے؟ ہمیشہ جو ہے
اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس کے وجود سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، اس کے وجود سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے وجود سے لوگ یعنی بابرکت وجود ہوتا ہے اس کا. مومن کا وجود بابرکت ہونا چاہیے. مومن آپ سے شر سے محفوظ ہونا چاہیے. یعنی لوگ ہم سے گھبرائے نہیں، لوگ ہم سے ڈرے نہیں، بلکہ ہمارا اتوار، ہمارا رویہ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ لوگ ہم سے گھبرائے نہیں، بلکہ لوگ ہم سے قریب آ سکیں. اور پھر آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو مومن کا اخلاق ہے، انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں ہم بتائیں گے کہ انسان کا جو اخلاق ہے، یعنی جو دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، کس طریقے سے لوگوں سے رابطے کو قائم کر رہا ہے، کس طرح سے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، کہتے ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. سعد ابن معاذ کا واقعہ کہ سعد ابن معاذ کون ہے؟ کہا رسول اللہ کے جید صحابیوں میں سے ہیں، اور کوئی عام صحابی بھی نہیں ہے، بلکہ کہ جناب سعد ابن معاذ کے بارے میں کہ جب ان کی وفات ہوتی ہے، جب یہ مرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ کے لیے 70,000 ملائکہ آئے تھے، اور لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ جو ہے وہ پنجوں کے بل چل رہے ہیں. یعنی اتنے زیادہ لوگوں کا ہجوم تھا، اور کہتے ہیں کہ ہر آن میں 70,000 ملائکہ آتے تھے اور ساتھ کے جنازے میں موجود تھے. اور کہتے ہیں یہ کوئی عام صحابی بھی نہیں تھے، بلکہ خود پیغمبر اکرم یعنی وارد ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ پا برہنا یعنی اور جنازے میں کاندھا دیا، اور کہا ملائکہ کی صفیں اس وقت جنازے میں موجود تھی، اور میرا ہاتھ جبرائیل کے ہاتھ میں تھا، اور کہتے ہیں جنازے کی مشایت کر رہے تھے، اور حضور اکرم نے خود اپنے ہاتھوں سے سعد کو جو ہے وہ قبر میں اتارا. کہتے ہیں جب سعد کی والدہ نے بیٹے سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اے سعد ہنی لک الجنہ، بیٹا تجھے جنت مبارک ہو، تو حضرت رسول کیسے معلوم کہ یہ تیرا فرزند جنتی ہے، تیرے بیٹے سعد پر تو فشار ہو رہا ہے. اصحاب نے پوچھا یا حضرت کیا سعد پہ بھی فشار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سعد کون تھے؟ کہا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے ہمیشہ جو ہے سورہ قل کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ کیوں ان کے اوپر فشار ہو رہا ہے، کیوں ان کے اوپر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں؟ کہا کہ ساتھ میں سب اچھائیاں تھی، وہ اپنی طرف ہیں، لیکن اہل و عیال کے ساتھ یہ بہت زیادہ بد اخلاق تھا، جس کی وجہ سے اسے قبر میں یہ عذاب دیا جا رہا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی غور و فکر کرنے کا مقام ہے، ہمارے لیے غور طلب باتیں ہیں کہ انسان کیا کام کرے، کیا کس طریقے سے یعنی اپنی قبر کو جو ہے وہ جنت بنائے، اور کس طرح سے عالم برزخ میں سکون کے ساتھ وہ زندگی کو بسر کر سکتا ہے. اور عزیزان یہ یاد رکھے انسان کہ یہ جو ہے یہ تمام چیزیں یہ حق ہے، اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو اپنے آسان نہ لے، بلکہ اسے روزانہ سوچے، غور کرے، فکر کرے. اسی لیے کہا نا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اپنا حساب تم خود کر لو تاکہ تمہارا حساب لینے جانے سے پہلے. تو کیا معنی ہے کہ انسان روزانہ اپنی عمر، اپنی زندگی روزانہ رات میں ایک بک اور پین لے، کاغذ قلم اٹھانے کے بعد سوچے کہ آج میرے لیے کون کون سی چیزیں تھی، آج میں کون سے اچھائی کی ہے اور کون سی برائی کی ہے. اور اگر اچھائی ہے تو کہ الحمدللہ، اور اگر برائی کی ہے تو اس برائی کو چھوڑنے کی کوشش کرے، اس کے اوپر غور کرے. اور پھر فرماتے ہیں کہ برزخ کی جو لذت ہے وہ فانی نہیں ہے، بلکہ وہ دوام رکھتی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے. اس لیے کہ برزخ کو ہی کہاں پر کنورٹ کیا جائے گا؟ عالم محشر میں، یعنی قیامت میں. یعنی یہ جو برزخ ہے ابھی چل رہی ہے، جب ہم نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ دیکھو جب سور پھونکا جائے گا انسان کو، تو پہلے سور میں زندہ لوگ ختم ہو جائیں گے، دوسرے سور میں پورے دنیا کے لوگ جو ہے پوری کائنات میں جتنے بھی تھے سب کے سب زندہ ہوں گے. اب چونکہ برزخ میں جو جسم ہے وہ کون سا ہے؟ جسم لطیف ہے. تو یہ جسم لطیف جو ہے پھر جسم کثیف میں بدل جائے گا. یعنی قیامت میں جب ہم اٹھیں گے تو ہم پھر اسی جسم کے ساتھ اور وزنی جسم کے ساتھ، یعنی وہ لطافت
ختم ہو جائے گی. اور عالم برزخ کی خصوصیات یہ کہ اس کے اندر دوام ہے، یعنی پرماننٹ ہے. اور کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز کو بقا نہیں ہے نا. آپ دیکھیں دنیا کی ہر چیز فانی ہے. اگر جمال ہے تو بڑھاپے کی سیاہی سے ختم ہو جاتا ہے. اگر خوراک ہے جب تک منہ میں ہے خوش مزہ ہے، اس کے بعد کوئی مزہ نہیں ہے. اور پھر اگر میوے جات ہیں یا اناج ہے تو یہ سڑ گل جاتے ہیں. کسی چیز کو بھی دوام نہیں ہے. لیکن عالم برزخ میں فساد پذیر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جس عناصر یعنی جن مادے سے بنا ہے اس مادے میں فساد اور وہ ختم نہیں ہے. اس کے لیے کتاب دارالسلام میں شیخ محمد محمود عراقی اپنے علامہ شیخ مہدی عراقی سے مرحوم نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نجف اشرف میں مجاورت کے زمانے میں ایک سخت قحط آیا، یعنی ریسیشن آیا. تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا جبکہ بچے بھوکے تھے، پیاس سے تڑپ رہے تھے، تاکہ وادی السلام میں اموات کی زیارت کے ذریعے اپنے غم کو غلط کر دوں، اپنے غم کو دور کر دوں. دیکھیے علماء جب غمگین ہوتے تھے تو کہاں بھاگتے تھے؟ قبرستانوں میں جاتے تھے، وہاں اپنے غموں کو دور کرتے تھے. ہم کو جب غم طاری ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اور انٹرٹینمنٹ شروع ہو جاتا ہے نا. اپنے غم آیا تو چلو پھر ان کی برائی، پھر ان کی برائی، پھر ان کی برائی، گڑھے مردے اکھڑنے لگتے ہیں. خیر جب ہم وہاں پہنچے تو کیا دیکھنے کچھ لوگ ایک جنازے کو لائے اور مجھے بھی ساتھ آنے کو کہا. میں بھی ان کے ساتھ چلا. بس انہوں نے ایک وسیع باغ میں داخل کیا اور وہاں ایک عالیشان محل میں رکھا جو جملہ سامان تشتائش یعنی بہت عیش و عشرت کے سامان سے مزین تھا. میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میں نے ایک پیچھے سے ایک دروازے میں داخل ہوا. تو جیسے ہی میں دروازے میں داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ ایک جوان ہے کہ جو شاہانہ لباس میں ملبوس ہے، سونے کے تخت پر بیٹھا ہے. جو ہی اس نے مجھے دیکھا میرا نام لے کر مجھے سلام کیا اور اپنی طرف بلا کر مجھے اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور بڑی توقیر کی، بہت عزت افزائی کی اور مجھ سے کہا کہ تو نے مجھے پہچانا؟ میں وہی صاحب جنازہ ہوں جس کو تو نے دیکھا ہے. دیکھیے یہ عالم برزخ ہے. کہ میں فلاں شہر کا رہنے والا شخص ہوں. جن اشخاص کو تو نے دیکھا تھا وہ تمام ملائکہ نقالہ تھے جنہوں نے مجھے میرے شہر سے اس برزخی بہشت باغ میں منتقل کیا ہے. سبحان اللہ. جو ہی میں نے کلمات اس جوان سے سنے میرا غم دور ہو گیا اور اس باغ کی سیر کرنے لگا. کہتے ہیں جو ہی باغ سے باہر نکلا چند اور محل دیکھے. جب ان کے دروازے پر نگاہ کی ماں باپ اور چند رشتہ داروں پر نظر پڑی. انہوں نے مجھے دعوت دی. ان کے کھانے نہایت لذیذ تھے. جب میں نے کھانے سے لذت محسوس کر رہا تھا تو کہتے مجھے میری زوجہ اور میرے بچوں کی بھی بھوک یاد آئی کہ ان پر کس قدر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہے. اور میرا چہرے کا رنگ جو ہے وہ متغیر چینج ہونے لگا. کہتے میرے والد نے کہا بیٹا مہدی تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے عرض کیا میرے بچے اور زوجہ بھوکے ہیں. میرے باپ نے کہا یہ چاولوں کا ڈھیر لے لو اور میں نے ابا کو چاولوں سے بھر دیا اور انہوں نے کہا کہ اسے اٹھا لو. جو ہی میں نے ابا کو اٹھایا کیا دیکھتا ہوں میں وہیں پر کھڑا ہوں. کہاں پر؟ وادی السلام میں. اور وہاں پہ نہ کوئی باغ ہے بلکہ میرا ابا کا جو دامن ہے وہ چاولوں سے بھرا ہوا ہے. کا گھر لے آیا. میرے عیال نے پوچھا کہاں سے لایا؟ میں نے کہا تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ کافی مدت گزر گئی تو انہی میں سے کھاتے کھاتے مگر ابھی تک موجود ختم ہی نہیں ہوئے. بالآخر ایک دن زوجہ نے اصرار کیا. کہا مہدی عراقی نے جب بتا دیا کہ زوجہ اٹھی اور اٹھنے کے بعد جیسے ہی دیکھا تو وہ چاول وہاں پر موجود نہ تھے. اس سے کیا معنی نکلا ہے کہ اس عالم کی نعمت اور لذت کو دوام ہے. دوسری طرف جو عذاب برزخ میں مبتلا ہے اگر ان کی آہ و فریاد ہمارے کانوں میں پہنچ جائے تو دنیا کی مصیبتیں بھول جائیں گے. بحر الانوار میں نا رسول اللہ فرماتے قبل از بعثت ایک روز میں گوسفند چرا رہا تھا. دیکھا گوسفند کی حالت جو ہے خراب ہو گئی اور انہوں نے چرنا چھوڑ دیا. کھڑے ہو جاتے تھے لیکن کوئی چیز نظر آتی. بس رسول خدا پر وحی نازل ہوئی اور کہا کہ اے جبرائیل نے کہا کہ جب اموات کی عالم برزخ میں چیخ پکار کی آواز آتی ہے تو جنوں اور انسانوں کے سوا ہر حیوان اسے سنتا ہے اور اس کے فریاد کا اثر پایا جاتا ہے. بس انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کریں کہ پالنے والے ہم سب کو نیک توفیق دے اور تاکہ ہم برزخ کے لیے بہت سارا سرمایہ جمع کریں. اور بس عزیزو آج جی چاہتا ہے کہ آج اس باب الحوائج کا ذکر کیا جائے. دیکھیے دنیا میں 3 باب الحوائج ہیں. 2 کے تو روضہ مبارک پر لکھا ہوا ہے کہ باب الحوائج.
ایک ہمارے 7ویں امام باب الحوائج ہیں اور ایک مولا عباس باب الحوائج ہیں. اور ایک باب الحوائج جو سن میں بہت چھوٹا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ مولا علی اصغر کو بھی باب الحوائج کا نام لیا جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جناب علی اصغر علیہ السلام سن میں چھوٹے ضرور ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ عالم انوار میں سب یعنی کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. کہتے ہیں حضرت آیت اللہ العظمی رحمت اللہ علیہ مرزا قمی کہ جن کی وفات آج سے تقریباً 216 سال پہلے ہوئی اور جن کی قبر مبارک معصومہ قوم کے حرم کے روضے کے سامنے انشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی زیارت کی ہوگی ان کی جو قبریں ہیں بہت ہی جید علماء میں سے. اور کہتے ہیں کہ اگر ان کی قبر پر قرآن مجید پڑھے اور پڑھنے کے بعد حاجت طلب کی جائے تو انہیں بہت جلدی حاجت روائی ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ آیت اللہ مرزا قمی اپنے جتنے بھی شاگرد ہوتے تو یہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ جناب علی اصغر کے مصائب پڑھو، اور کہتے تھے کہ جب بھی میں مشکلات میں ہوتا ہوں، شدید پریشانی میں ہوتا ہوں اور اگر مشکلات میں گرفتار ہوتا ہوں تو میں مولا علی اصغر کو توسل کیا کرتا ہوں. اور واقعی جناب علی اصغر باب الحوائج ہیں. ایک کتاب ہے کہ جس کے رائٹر یعنی محسن حرازی انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ان کا آیت اللہ احمدی میانجی سے فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو مرزا ید اللہ، ہاں ان کا نام، تو ان کا ایک بچہ تھا اور ان کا بچہ جو تھا ان کے بچے کو جو ہمیشہ دورے پڑا کرتے تھے، یعنی بچہ جو بار بار یعنی بے ہوش ہو جاتا تھا، بعض اوقات نجاست نکل جاتی تھی، بعض اوقات یعنی اٹھ نہیں پاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ ایک دن اس بچے کے ماموں نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ میں جناب علی اصغر علیہ السلام کو عریضہ لکھوں، اور اپنے نام سے نہیں بلکہ بچے کے نام سے میں عریضہ لکھوں. بہت غور سے انشاءاللہ اگر آپ کے دل نرم ہو اور اس وقت نرم دل کے ساتھ انسان دعا مانگے تو وہ دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے. اور باب الحوائج کا بچے کا تذکرہ ہے، ذکر علی اصغر ہے. انشاءاللہ خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ جناب علی اصغر کا واسطہ جو لا ولد ہے انہیں اولاد نرینہ عنایت فرمانا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب یہ تجویز کی ان کے ماموں نے تو یہ ان کے بابا کو بھی مرزا ید اللہ کو بھی پسند آئی اور انہوں نے خط لکھا. اور خط میں کیا لکھا کہ السلام علیک یا باب الحوائج، اور پھر لکھتے ہیں کہ مطلب بچے کی طرف سے لکھ رہے ہیں نا، تو لکھا کہ اے علی اصغر علیہ السلام، میں 4 سال کا بچہ ہوں، شدید بیمار ہوں، علاج کراتا ہوں، نتیجہ نہیں نکلتا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے. میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں آپ کے والد کا، آپ کی والدہ کا اور آپ کی بہن کا کہ مجھے شفاعت عطا کریں، مجھے اس بیماری سے نجات دے. کہتے ہیں کہ اور اس عریضے پر انہوں نے اس بچے کی انگلی سے یعنی اسی کے بچے کی انگلی کو انک میں ڈبویا سیاہی سے، اور پھر اس کے پر انہوں نے دستخط کی. مرزا ید اللہ کہتے ہیں کہ اب میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو میں کہاں رکھوں، تو انہوں نے کہا اگر کوئی کربلا جانے والا ملا تو میں اس کے ساتھ اسے بھجوا دوں گا تاکہ وہ اس عریضے کو حرم امام حسین میں ڈال لے. کیوں؟ اس لیے کہ حرم امام حسین میں تو جناب علی اصغر مدفون ہے، اپنے بابا کے ساتھ آرام کر. کہتے ہیں کہ چند لوگ یعنی ایک وقت آئے کہ چند لوگ جانے کا ارادہ اظہار کیا تو انہوں نے اس میں سے ایک شخص کو کہا کہ یہ عریضہ میرے امام حسین کے حرم میں ڈال دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ چند روز بعد ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جناب امام رضا علیہ السلام آئے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امام رضا کا یہاں ذکر کیسے ہو گیا، لیکن انشاءاللہ ابھی آپ آگے جب ذکر ہوگا تو سمجھ جائیں گی. امام علی رضا علیہ السلام خواب میں آتے اور کہتے ہیں کہ اے انسان، میں نے تیرے اس خط کو، تیرے اس عریضے کو میرے اپنے چچا علی اصغر کو دے دی. آپ تصور کریے کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے مولا علی اصغر کا، جناب علی اصغر کا. کہتے ہیں جیسے یہ سنا
میری جب آنکھ کھلی تو میں گھبرا گیا، ایک مرتبہ اپنے بیٹے پر دیکھا تو تھوڑے بہتری کے آثار نظر آ رہے تھے، اور جب یعنی 3-4 دن میں یعنی اس احساس کو پورا مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ میرا بچہ جو ہے وہ صحت یاب ہو گیا، لیکن میں پریشان تھا کہ آخر امام رضا کا اس کے اندر کیا درمیان میں کیسے آ گئے. تو کہتے ہیں کہ جسے میں نے خط دیا تھا اس سے میری تقریباً 2.5 مہینے بعد جب ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ اے بھائی تو نے میرا عریضہ پہنچایا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہم کربلا جا رہے تھے لیکن ہمارے جتنے بھی دوست تھے ایک ایک کر کے سب کے کام آنے لگے تو کربلا کا ارادہ ان لوگوں نے ترک کر دیا. تو میں نے سوچا میں تنہا کیسے جاؤں، ایک کام کرتا ہوں کہ میں مشہد چلا جاتا ہوں. اور میں مشہد گیا. جب مشہد میں تیرے عریضے کو میں نے سوچا کہ حرم امام حسین میں تو نہیں ڈال پایا، نہیں گیا میں، تو چلو میں یہیں پر ڈال دیتا ہوں. تو کہتے ہیں جیسے ہی میں نے مشہد گیا اور عریضے کو حرم میں ڈال دیا، اور کہتے ہیں کہ جب حرم امام رضا میں جیسے ہی وہ عریضہ پہنچا، مولا امام رضا نے فوراً وہ خدمت علی اصغر میں پہنچا دیا. پتا کیا چلا کہ دیکھو علی اصغر وہ مرتبہ رکھتے ہیں، وہ باب الحوائج کا مرتبہ رکھتے ہیں. اور عزیزوں یہ ننھی سی قربانی ضرور تھی جو کربلا کے میدان میں دی گئی، لیکن کہتے ہیں اہل بیت کے گھر کا بچہ بھی باب الحوائج، ان کے توسل سے دل صاف کر کے یقین کر کے دعا مانگے. اور جب ایک مرتبہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ، مرزا عباس قمی شاگردوں نے پوچھا کہ ہمارے استاد یہ بتائیے کہ آپ علی اصغر کے مصائب یا علی اصغر سے کیوں اتنا رجحان رکھتے؟ تو ایک مرتبہ مرزا عباس قمی جواب دیتے، یہ میرے شاگرد جناب علی اصغر میں ایک ایسی صفت ہے جو کربلا کے کسی شہید میں نہیں ہے. کیوں؟ کہا کہ کسی بھی شہید یعنی وہ صفت امام حسین میں بھی نہیں ہے، مولا عباس میں بھی نہیں ہے، جناب علی اکبر میں بھی نہیں، قاسم اور محمد بھی کسی بھی شہید میں نہیں. تو جب اس شاگردوں نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو کربلا کا ہر شہید اتنا لائق تھا کہ اپنا دفاع خود کر سکتا تھا، اپنے دفاع میں کچھ بول سکتا تھا، تلوار اٹھا سکتا تھا، لیکن علی اصغر وہ شہید ہے کہ جو اپنے دفاع میں کچھ نہ کر سکا. عزیزوں اسی لیے علی اصغر کے میں مصائب پڑھے جاتے ہیں نا. جب ایک مرتبہ یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ جب معصوم امام حسین نے یہ جملہ کہا کہ اے بیٹا علی اصغر تم حجت خدا کے پوتے ہو، حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت کو تمام کرو. کہتے علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان لبوں پر پھیرنے لگے. کہتے یہ وہ منظر تھا کہ کربلا کا عمر سعد کا لشکر منقلب ہو جاتا. ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے اینا اینا ارملا اقتقرام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. کہتے ارملا نے کمان میں تیر کو لگایا. ایک مرتبہ سنسناتا ہوا تیر علی اصغر کے گردن کی جانب چلا، بازو امام چھدا، باپ کے ہاتھوں میں بچہ پلٹ گیا. کہتے ہیں کہ اس وقت امام حسین کو خود اللہ نے صبر کی التجا کی، اے حسین صبر کرنا، اس لیے کہ اگر خدا صبر کی طاقت نہ دیتا تو حسین کیا کرتے. اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. کہتے ہیں کہ علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پر ہے، بار بار آگے جاتے ہیں پیچھے آتے، آگے جاتے ہیں پیچھے آتے. عجیب کیفیت ہے امام کے. کہتے ایک مرتبہ آواز دی رباب تیرا اصغر آ گیا. کہتے جناب رباب نے جب ایک مرتبہ بیٹے پر نگاہ کی ایک جملہ کہا، یا بنیا مثلوں کا ینخر، کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی سپاہ کیا جاتا ہے. حسین علی اصغر کو لیے پشت خیمہ پر آئے، ننھی سے قبر بنائی. بس ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ قبر جب بنا چکے تو عزیزوں کیوں امام حسین نے قبر کو بنایا؟ کیوں امام نے قبر کا اہتمام کیا؟ کسی کو دفن نہ کیا. کہتے ہیں جب ایک مرتبہ شام غریباں چھناٹا چھایا، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جب تنوں سے سروں کو جدا کیا جا رہا تھا نا، تو ایک مرتبہ کہتے ہیں 71 سر تو مل گئے، اسی میں سے ایک شخص ملعون کہتا ہے
ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حسین کو پشت خیمہ پر جاتے دیکھا تھا. پشت خیمہ پر حسین کو چھپا رہے. کہتے ایک مرتبہ ملعون نیزہ گاڑتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر گاڑتا ہے، پھر نکالتا ہے. کہتے جب ایک مرتبہ اس نے پشت خیمہ پر جیسے ہی نیزے کو گاڑا، علی اصغر کا سر ننھا سا جسم نکل آیا. ارے رباب دیکھتی رہ گئی. کہتے ماں کے سامنے علی اصغر کے جسم سے سر کو جدا کیا اور جدا کرنے کے بعد نوکے نیزہ پر بلند کر دیا. رباب روتی رہ گئی. واہ علی اصغرا، واہ علی اصغرا، واہ علی اصغرا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إليه بحق زهرا وابها وبالها وبنيها. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو شہزادی کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عنایت فرمانا. جو دین اتنا قیمتی تھا، جس دین کی بقا کے لیے زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا، ہمیں اس دین پر چلنا نصیب فرمانا. بانی مجلس، حاضرین مجلس کی جائز حاجتوں کو برلانا. خدا بندہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمانا. خدا بندہ پروردگار عالم دل نازنین امام زمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرمانا. تمام مومنین سے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد کفوا احد. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگارہ ان تمام سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص جو بھی ذکر الہی کیا گیا اور عزاداری سید الشہداء، ان تمام کا ہدیہ چہردہ معصومین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس کے عوض میں ثواب ملے وہ مرحوم حسین علی لالانی، مرحوم حیدر علی لالانی، مرحومہ خیر النساء لالانی، مرحومہ صغرا بھائی لاکانی، مرحوم شبیر علی لالانی، مرحوم کاظم علی لالانی، مرحوم غلام رضا مرچنٹ، مرحومہ کبرا بین بنت جیوراج اساریہ، مرحوم مختار مرچنٹ، مرحوم سلیمان عباس، مرحوم حیدر ضامن نقوی اور سیدہ فاطمہ رضوی کی ارواح کو ملے. خدا بندہ انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمانا. پروردگار ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمانا. قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمانا اور ہم سب کی آنے والی قبر کی منزلوں کو ہم سب کے لیے آسان فرمانا. ماتم حسین. حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین کم نہ ہوگا. حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا. یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا. ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا، گلزار میں ہوگا. ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا. یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا.
سیدہ زینب کی یہ عزا ہے، فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے، سیدہ زینب کی یہ عزا ہے، فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے، زین العبا کے دل کی صدا ہے، زین العبا کے دل کی صدا ہے، غم یہ دل زوار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے، کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے، کم نہ ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا، گلزار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے، کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے، کم نہ ہوگا، لاش پہ شہ کے زینب کا وعدہ، دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ، لاش پہ شہ کے زینب کا وعدہ، دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ، اے میرے بھیا ماتم تمہارا، اے میرے بھیا ماتم تمہارا، شام کے خونی دربار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے، کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے، کم نہ ہوگا، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا، گلزار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے، کم نہ ہوگا، غم یہ تمہارا مولا بھولا نہ زمانہ، گھر گھر سجا ہے یہ تمہارا عزا خانہ، غم یہ تمہارا مولا بھولا نہ زمانہ، گھر گھر سجا ہے یہ تمہارا عزا خانہ، سوگ تمہارا جاری رہے گا، سوگ تمہارا جاری رہے گا، ماتم یہ سارے سنسار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے، کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے، کم نہ ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا، گلزار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے، کم نہ ہوگا، ظہور مہدی جس روز ہوگا، منظر وہ کتنا پرسوز ہوگا، ظہور مہدی جس روز ہوگا، منظر وہ کتنا پرسوز ہوگا، ممبر پہ ہوگا وارث ہمارا، ممبر پہ ہوگا وارث ہمارا، ماتم پھر ان کی سرکار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے، کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے، کم نہ ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا، گلزار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے، کم نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، اللہم اکتبنا من زوار الحسین واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين، اللهم احشرنا، اللهم احشرنا تحت لواء الحسين، اللهم احشرنا في زمرة
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار ولا جاله الآخر لحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.